اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو مومن ہیں، جو اولاد آدم ہیں، ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں۔ پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صحیح ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم سے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیرنا، سبحان اللہ، یعنی کہ ثابت قدم رکھنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بناتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ پہلی حدیث مبارکہ میں تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا جو دل ہے اولاد آدم کا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم جو ہے وہ دین اسلام پہ پابند رہنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس ٹائم چاہے ہمارے دلوں کو پھیر سکتے ہیں، لیکن ہدایت بھی اس انسان کو آتی ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور اس لیے ہدایت کی دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسلام پہ کاربند رہنے کی بھی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے۔ پھر جو گھر والے والدین ہیں وہ جیسے اس کی تربیت کرتے ہیں، جیسے وہ اگر غیر مسلم ہے تو وہ اسی طرح تربیت کریں گے، اگر مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمانوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ہمیں اسلام کو اور اپنا جو دین ہے وہ قرآن پاک ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور حدیثوں کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہمیں خود علم ہوگا تو پھر ہم اپنے بچوں کو علم دے سکیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی، سبحان اللہ۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، بے شک، اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، جو بھی ہماری خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چرند پرند، انسان ہے، حیوان ہے، سب کو رزق بھی دے رہے ہیں، زندگی گزارنے کے مواقع بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، پھر زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو خود ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا مرضی ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا اللہ تعالیٰ عطا کریں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں صرف اتنی سی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنا ہم سمندر میں ایک سوئی ڈال کے تو باہر نکال لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شایان شان دعائیں مانگنی چاہیے،
اور زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تو ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔